The following day, Ahmadi Muslims from Sector 78 Jamaat of France had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The attendees, majority of whom were of Arab origin, had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves. Hazrat Amirul Mu'mineen inquired about the activities of the local Jamaat from the Sadr of that particular Jamaat. کتنا بیتوں کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آپ نے وہاں اپنی جماعت کے لیے؟ On avait une target de 5 bay'ah. Also 5 کا ٹارگٹ رکھا تھا بس اتنے لوگ تو یہاں آ گئے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک ٹارگٹ بھی دیں تو 15-16 بندے بن جاتے ہیں. بہت تھوڑا ٹارگٹ ہے، ذرا بڑے ٹارگٹ رکھا گئے ہیں. 5 ٹارگٹ سے دنیا فتح نہیں ہوگی. تو کئی صدیاں سینچریز گزر جائیں گی احمدی بناتے ہوئے. ایمبیشس پروگرام بنائیں. حضور، احباب جماعت سے ان کے مالی وسائل تنخواہ وغیرہ پوچھنے پڑتے ہیں بجٹ بنانے کے لیے. کیا حضور یہ بہتر کیا ایسے کیا جا سکتا ہے کہ خود ہی لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ چندہ اپنا کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کریں کہ وہ ماہانہ کتنا عطا کریں گے؟ کیونکہ تنخواہ وغیرہ بتانے میں بات یہ ہے، بتانے میں لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ خاص طور پر موسی جو ہیں اس کو تو اس لیے اس کی اسٹیٹمنٹ بدل دی. پہلے یہ ہوتا تھا انکم بتاؤ، اب اسٹیٹمنٹ میں یہ آتا ہے کہ جو میں چندہ ادا کیا ہے وہ میں نے اپنے انکم کے مطابق کیا ہے، تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح ان سے کہیں کہ تم لوگ یہ نہ لکھو کہ میری انکم اتنی ہے، لکھو جو میں نے چندہ دیا اپنے انکم کے مطابق دیا اور میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، یا میں اتنا چندہ دے سکتا ہوں جو میں ادا کر رہا ہوں. بعض لوگوں کے حالات ایسے ہیں، مہنگائی بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں کچھ، تو اس لیے لوگ پوری طرح پے نہیں کر سکتے. جب آپ انکم پوچھ کے کہتے ہیں اتنے وہ دو تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں لوگ، اور کچھ بتاتے بھی نہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سچائی پہ قائم رہیں اور تھوڑے پہ چندہ دیں، جتنا بھی چندہ دینا ہے وہ دیں صحیح طرح. ٹھیک ہے حضور، سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جماعت کے نظام کو ایک کمپنی کے طریقے کی طرح چلانا پسند یا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں اور ہمارے لیے اس میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ جماعتی نظام جو ہے جماعتی قواعد بنے ہوئے ہیں، چلانا چاہتے ہیں تو آپ سب کہیں نا جب ہمارے پاس قواعد نہ ہوں. ہماری ذیلی تنظیمیں ان کے قواعد ہیں، دستور اساسی ہے. ہمارا مرکزی نظام ہے، اس کے قواعد ہیں، دستور اساسی ہے. اس میں مرکز کے کیا کام ہے اس میں بھی دستور میں قواعد، رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے. مقامی جماعتوں کے کیا قاعدے ہیں اس میں رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے. سیکرٹری خارجہ کا کیا کام ہے، صدر کا کیا کام ہے، جنرل سیکرٹری کا کیا کام ہے، تربیت کا کیا کام ہے، مال کا کیا کام ہے، وہ ہر ایک کا کام لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق چلائیں گے، وہ ہمارا بنا ہوا. ہم نے اپنا رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں. کمپنی کیا چلاتی ہے تو وہ ہم نے جو اچھی چیزیں ہیں، بعض باہر کی چیزیں وہ بھی لے لی ہیں اس میں، جو روحانیت کو بہتری کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں. تو ہم نے تو اس طرح چلانا ہے. تو وہ ان سے جو بھی کہتے ہیں نا یہ کمپنی کی طرح چلاؤ، ان سے کہو جی ہمارے پاس تو یہ کتاب ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ہم نے تو اس کے مطابق چلانا ہے. یہ روحانی نظام ہے، یہ صرف دنیاوی نظام نہیں ہے بلکہ ایک روحانی نظام بھی ہے. اور اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف یہ کسی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جماعت کے جو ہم کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے یا مرکز کو خوش کرنے کے لیے، وکیل المال کو خوش کرنے کے لیے، یا امیر جماعت کو خوش کرنے کے لیے، یا تبشیر میں اچھی رپورٹیں بھیج کے تبلیغ کی ان کو خوش کرنے کے لیے، یا خلیفہ وقت کو بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمارا ایک نظام ہے جس کا آخری مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اس میں میں نے ابھی شورا یو کے کی میں نے کی ہے، اس میں خطاب کیا تھا نا، بس وہ ساری گائیڈ لائن سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپنی کو چلانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کمپنی کو. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا سامنے ہوگی، جو ہر چیز دیکھ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. جزاک اللہ.